السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اور تو ہم نے کہا قُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی کو مار پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے۔ کلو اناس مشربہم، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچانا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا کل سے قصہ چل رہا ہے سارا، یہاں پر بھی بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو مصر سے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے، اور دریا سے خرافیت سے عبور کر کے جب یہ پہنچے تھے دوسری طرف وادی تیہ میں، وہاں پر وہ پھرتے رہے تھے کافی سالوں تک، اور گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر ان کو پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ہمیں تو پیاس لگ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پانی طلب کیا، یا رب میری تو قوم مر رہی ہے پیاس میں، صحرا میں، ایک تو گرمی صحرا میں، اور پھر وہ پانی نہ ہو تو بندہ مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جو تیرے پاس لاٹھی وہ پتھر پر مار۔ وہ لاٹھی کون سی تھی؟ عصا کی لاٹھی تھی، جس سے سانپ بھی بنتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتری تھی۔ اس کو عصا کہا جاتا ہے، یا لاٹھی، وہ جو لے کر عام طور پر چلتے ہیں لوگ، یعنی پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ عادت تھی کہ وہ لاٹھی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اس کے کئی فوائد ہوتے تھے، یا تو ہتھیار کے طور پر بھی لے کر چلتے تھے اپنے بچاؤ کے طور پر، اور پھر وہ جو چرواہے وغیرہ ہوتے تھے بکریوں کو چرانے والے، یا آج کل بھی جو چرواہے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لاٹھی ضرور رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جانوروں کو ہانکا جائے، یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ لاٹھی کے کئی فائدے ہوتے ہیں، تو اکثر دیہات میں آج بھی لوگ، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھے ہو، اپنے ساتھ لاٹھی رکھتے ہیں، اس میں سے کئی ان کو فائدے ملتے ہیں۔ تو صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اور خود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ تو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت بکریاں چرانے کے لیے اجرت پر رکھا تھا، تو اس وقت لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ملی تھی ان کو، اور یہ نبیوں در نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی آ رہی تھی، اور جنت کی لاٹھی تھی، جس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ بڑا سانپ بھی بن جاتا تھا، اور یہ معجزہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ حالانکہ یہ لاٹھی دوسرے نبیوں کے پاس بھی رہی ہے، لیکن سانپ کا مجسمہ جس میں بڑا اژدہا بن جاتا تھا، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا، باقی سب کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اس لاٹھی سے کئی کام تھے، دریا پر لاٹھی ماری تو وہاں رستے بن گئے، اور سب پوری قوم وہاں سے لاٹھی سے، یعنی اس رستوں سے بالکل پرامن طریقے سے آگے کراس کر کے دریا کو۔ یہاں پر بھی جب ان کو پیاس لگی تو اللہ نے فرمایا کہ اس اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار۔ پتھر کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا پہاڑ ہوتا ہے، یا چھوٹا سا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسانوں سے تو بڑا لیکن پہاڑ سے چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس پر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس پر لاٹھی مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری تو اس میں سے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے۔ حالانکہ ایک چشمہ ہی کافی تھا انسان کے لیے، پانی پینے کے لیے تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، ظاہر ہے چشمہ تو ایک ہی بہتا ہے، دریا تو ایک ہی ہوتا ہے، پھر 12 چشمے کیوں بہہ کر نکلے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والی بنی اسرائیل قوم میں 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلے کہاں سے آئے تھے؟ یہ آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، یہ 12 بھائی تھے۔ یہ 12 جو بھائی تھے، ان کے خاندان جو بڑا تھا بنی اسرائیل کا، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ہر ایک یعنی بیٹے کا اپنا اپنا خاندان تھا، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ اور جب یہ یہاں پر آئے تو ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ بتایا کہ بھئی آپ کا یہ ہے، آپ کا یہ، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ یا اپنا اپنا گھاٹ پہچانا اور اس میں سے پانی پیا۔ یہ تو تھا پانی، کھانے کا بیان پیچھے گزر چکا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فساد جو ہے یہ نقصان دیتا ہے، خود کو بھی دوسروں کو بھی، اس لیے فساد نہیں کرو، بلکہ ایک فرما بردار قوم بن کرو۔ مسلم لفظ جو ہوتا ہے، اسلام اور مسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن میں آنے والا، مسلم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رہنے والا۔
یعنی ایک اسلام نے اس چیز کو اتنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ مسلمان کا نام مسلم رکھا ہے، یعنی وہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو خود بھی سلامتی میں ہو اور دوسروں کو بھی سلامتی میں رکھے۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہی ہے کہ فساد نہ ہو زمین میں، فساد، دنکا فساد، یعنی دوسروں کو پریشان کرنا، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے اور سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اگرچہ مظلوم کافر ہوگا نا تب بھی اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کو تنگ نہیں کرو، کسی کے لیے فساد نہیں پھیلاؤ، فساد بہت نقصان دیتا ہے، معاشرے میں سسٹم کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم کی بھی ایک حد ہے، جب حد سے بڑھے گا تو مٹ جائے گا، اور جب مٹ جاتا ہے تو اس کی عبرت بہت زیادہ خراب ہے۔ اور ایسے کئی واقعات گزر چکے ہیں تاریخ میں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ظالموں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، جنہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، جنہوں نے جلتے ہوئے زندہ انسانوں کو جلا دیا۔ کئی ظلم کرنے والی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن آج ان کے نام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہی مٹا دیے کہ وہ کون تھے، کہاں تھے اور کیا تھے اور کب تھے، نسیم منسیہ بنا دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہ آگے پیچھے والے ہے جو میں آپ کو بتا چکی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، وہ جو من و سلوہ اتر رہا تھا اس ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے دعا مانگ، یخرج لنا مما تنبت الارض ہمارے لیے زمین میں سے نکالے ایسی سبزیاں، من بقلیہا جو اس کی سبزیوں میں سے ہو، اس کی ککڑیوں میں سے ہو، اس کی جو وہ ہوتا ہے لہسن ہو، پیاز ہو، دالیں ہوں، ہم تو وہ چیزیں کھائیں گے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے عجیب قوم ہو تم کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ اتنی اچھی چیز کے بدلے میں تم اتنی خسیس چیزوں کو تم لینا پسند کر رہے ہو، یعنی دال، سبزی، چٹنی، لہسن، پیاز، یہ تو کم چیزیں۔ جنت سے آنے والا من و سلوہ تو بہترین چیز ہے، اب بہترین چیز کے بدلے میں تم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کر رہے ہو، ایک خسیس چیزیں طلب کر رہے ہو جن کا درجہ ان سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے لیے ہوا خیر، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، جو کہ تمہیں بغیر کسی یعنی کمائی کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے تمہیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ یعنی بس آسمان سے اتر رہا ہے اور تم لوگ کھا رہے ہو، کوئی اس میں تم لوگوں کو مشقت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم لوگ خسیس چیزیں مانگ رہے ہو جس کے لیے تمہیں مشقت کرنی پڑے گی، کیونکہ جنت سے پیاز اور لہسن تو اترے گا نہیں، وہ تو تم لوگوں نے پھر زمین سے خود اگانا ہے، فصلیں اگانی ہیں، پھر پیاز اگانا ہے، پھر وہ لہسن اگانا ہے، پھر سبزیاں اگانی ہیں، پھر تب جا کر تم لوگوں نے کھانا ہے، اور یہ تمہارے لیے مشقت ہے، وہ تم طلب کر رہے ہو جو کہ تمہیں اچھی چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا، چلے جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، وہاں پر تمہیں ہر چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو، وہ وہاں پر اگاؤ بھی، کھاؤ بھی، سب کچھ کرو، لیکن شرط اس کے لیے وہی تھا، قوم عمالق سے جنگ کرنے کی شرط تھی کہ اس سے جنگ کرو، تب جا کر تم اس شہر میں جاؤ گے، پھر اس شہر میں جا کر تم کو ہر چیز ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے وہاں کیا کیا وہ بھی قصہ میں نے کچھ آپ کو بتایا، کچھ آگے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آج بس یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔